الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو آپ کے پاس حاضر ہوتے، پس اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے جو پچھلا ہمارا درس تھا اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو جاؤ کا حکم ہے کہ آپ کے پاس آتے، اس میں زمانے کی قید نہیں ہے، بلکہ یہ تا قیامت تک ہے۔ اس نتیجے پر ہم پہنچے تھے، اور آج بھی اگر کوئی شخص وہاں جا کر ان الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، لغزشیں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، تیری نافرمانیاں کی ہیں، بہت گناہ گار ہوں، کوئی راستہ مجھے سجھائی نہیں دیا، تیرے حبیب کے قدموں میں آ گیا ہوں، جاؤ کا آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، میری مغفرت فرما دے، میری بخشش فرما دے، میرے گناہوں پر اپنا قلم عفو پھیر دے۔ پھر وہ عرض کرے، ہے اللہ کے پیارے حبیب، میں نے جان پر ظلم کیے ہیں، دعا بھی کی ہے، میں نے بھی مغفرت طلب کی ہے، آپ بھی میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم اس شخص پہ کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا آخر میں، جو تھا کہ ایک شخص اعرابی بدو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے 3 دن ہوئے تھے، وہ رخصت، اس دار فانی کو رخصت کہہ کے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس سدھار گئے تھے۔ اس کی روایت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا سے ہے۔ تو وہ جیسے ہی آیا تو اسے معلوم ہوا، تو فرتے رنج و غم سے وہ دیوانہ ہو گیا۔ وہ دیوانہ نہیں ہوتا جس کو ہوش نہیں ہوتی، یہ ہوش والا دیوانہ تھا، یہ دیوانے اور ہوتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور ہیں۔ تو بہرحال اس کو رنج ہوا، غم ہوا، تو فرط جذبات سے قبر مبارک کی مٹی اپنے سر پہ ڈالنے لگ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نے جو سکھایا ہم نے سیکھا، آپ نے جو ہمیں بتایا ہم نے سنا، آپ پہ جو اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہم نے اس کو سنا۔ اس کلام میں یہ آیت بھی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی جان پر بڑے ستم کر دیے ہیں، بڑا گناہ گار ہو گیا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ کے پاس مصطفیٰ میں آ گیا ہوں، اے سراپائے شفقت و رحمت، میری مغفرت کے لیے ذرا دعا کر دیجیے۔ تو قبر مبارک سے صدا آئی، فنودی من القبر، پس قبر مبارک سے آواز آئی، ندا آئی، قد غفر لک، یقیناً تجھے بخش دیا گیا۔ تو اب عزیزان گرامی قدر، جو وقت گزرتا جا رہا ہے،
حالات جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں، عقائد میں کمزوری آتی جا رہی ہے، عقیدوں کا ہجوم ہے، روز روٹی کپڑے کے لیے ایک نئے نئے ڈھنگ اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس عقائد کے ہجوم میں اپنے عقیدے کو درست رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کی رسالت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، اس کی صفات پر قائم رہنا کچھ مشکل ہو گیا ہے، چونکہ ہم خود جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں کوشش، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حی قیوم ہے۔ اس کلام کو اگر انسان بہت محبت کرے، صرف اللہ کی غرض سے پڑھے، اس کی رضا کے لیے پڑھے، دین فروشی کے لیے نہ کہ اس کو پڑھے یا سمجھے، پھر نہیں اس کو کچھ آتا۔ آیات بولتی ہیں، اپنا مطلب اس کے دل میں ڈال دیتی ہیں، کیونکہ قرآن بھی زندہ ہے نا، اس لیے زندہ ہے کہ یہ تخلیق نہیں ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بہرحال حجاج جاتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، پھر وہاں جیسے ہی وہ اترتے ہیں ان کی کاٹ چھانٹ شروع ہوتی ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ ارشاد خداوندی کی اگر وہ تعمیل کریں، دربار رسالت پر حاضری دیں، تو اس طرح کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نا۔ تو حاضری شریف دینی، حاضری شریف میں جو حاضری ہوتی ہے مدینہ شریف کی، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے ایسے دعا کر سکتے ہیں، دست بستہ کھڑے ہو کے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی زندگی کی تمام لغزشوں کی معافی مانگ سکتا ہے انسان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے، اس پہ رحمت کی بارش نازل کرے، رحمتوں سے وہ جھولیاں بھر بھر کے اپنے وطن واپس لوٹے۔ کیا بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ توفیق دی کہ دربار رسالت پر حاضری ہوئی، خالی گیا تھا، خالی آ گیا، کیا اس کی بدبختی کے کہنے ہیں۔ تو جو سیاہ بخت وہاں پہنچ کر بھی اقرار خطا اور اقبال جرم میں تعامل سے کام لیتے ہیں، پس و پیش کرتے ہیں، سمجھ انہیں نہیں آتی، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو رحمت ایزدی اور شفقت نبوی ان سے پھر یوں مخاطب ہوتی ہے۔ زیبا ناروی مرحوم کا یہ شعر ہے، سماعت فرمائیں۔ اے خطا کار کر اقبال خطا جلدی سے، اے خطا کار کر اقبال خطا جلدی سے، پھر گئی چشم خطا پوش تو پھر کیا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تجھ سے نظر رحمت ہٹ گئی تو پھر کیا کرے گا، کر لے اقرار، اللہ تجھے بخش دے گا۔ زیبا ناروی مرحوم کا یہ شعر ہے، اے خطا کار کر اقبال خطا جلدی سے، پھر گئی چشم خطا پوش تو پھر کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری اور آپ سے طلب مغفرت علامات استجابت ہے۔ اب رہا یہ معاملہ اولیاء کا، صالحین کا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو لوگ صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، تو ان کے جو پاس جانا یا ان کے مرنے کے بعد ان کی حاضری، ان سے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ میں نے قرآن کریم اس کی آیت سے حوالے سے بات کی ہے، تو اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ یہ بات کی جائے۔ انشاءاللہ میں کل کروں گا کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کیوں کر ضروری ہے، اس سلسلے میں بھی میں انشاءاللہ تعالی کل بات کروں گا۔ وقت پورا ہوا، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو منور کرے، ہمارے دلوں کو منور کرے اور نرم کرے تاکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہمارے دلوں پر برسے۔ جو باران رحمت ہوتی ہے نا، چٹیل میدان پر ہوتی ہے، پانی وہاں سے نکل جاتا ہے، وہاں فصل نہیں اگلتی۔ جو نرم زمین ہوتی ہے، کاشتکار زمین کو نرم کرتا ہے، باران رحمت آتی ہے، پانی وہاں سے سمتا جاتا ہے، آہستہ 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 فصل اچھی ہوتی ہے۔ تو اپنی دل کی فصلوں کو نور ایمان سے منور کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔